حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو ٹونا کرنا، ایسے شخص کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام فرمایا ہو مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، کسی یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، نیک پاک شریف مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نمبر 1 ہے شرک۔ شرک سے مراد ہے غیر خدائی طاقتوں کو خدا کا ہمسر سمجھنا، خالق حقیقی کی ملکیت میں دوسری مخلوق کا حق ملکیت تسلیم کرنا۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق غیر اللہ کی محکومی اختیار کرنا شرک ہے، جسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ مشرک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ شرک کی بخشش فرمائے۔ دوسرے نمبر پر ہے سحر۔ سحر سے مراد ہے جادو، ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چل سکے۔ قرآن میں سحر کو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کا عمل قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جادوگر دنیا اور عقبہ میں فلاح نہیں پا سکتے۔ اس حدیث شریف میں سحر کو 7 ہلاک کرنے والے اعمال میں شمار کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قتل ناحق۔ قتل ناحق سے مراد ہے بلا وجہ کسی کو جان سے مار دینا۔ قتل ناحق کو قرآن مجید میں پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق قتل ناحق کی دنیوی سزا قصاص اور اخروی سزا جہنم میں جانا ہے۔ ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ امید ہے اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک اور قتل ناحق کے۔ چوتھے نمبر پر ہے ربوہ۔ ربوہ سے مراد ہے سود خوری۔ اسلام میں سود خوری قطعاً حرام ہے۔ قرآن نے سود خوری سے باز نہ آنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے اور سود کے ذریعے انسانی خیال میں بڑھنے والے مال کو گھاٹے کا سودا قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہلاک کر دینے والے 7 اعمال میں سے 5واں نمبر یتیم کا مال کھانا ہے۔ اسلام یتیموں کی پرورش کرنے اور مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے سے تشبیہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یتیم پر سختی نہ کرو۔ نمبر 6 ہے میدان جنگ سے فرار ہو جانا۔ اسلام امن کا علم بردار ہے، لیکن جب کفار مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیں تو اللہ کی خاطر ان سے جنگ لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق راہ خدا میں کفار سے جنگ لڑنا جہاد ہے اور اس جہاد میں جان دے دینے والا شہید کہلاتا ہے جو زندہ و جاوید رہتا ہے۔ اسلام نے حق کی راہ میں بزدلی دکھانے اور میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگ جانے کو ناپسند کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اسلام میں پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے کو فعل کبیرہ قرار دیا گیا ہے اور اس جرم کے مرتکب افراد کو 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اس فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے اس کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جاتی۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 درے لگانے کی سزا دینا لازم ہے، یا پھر اسے لعان کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور وہ قسم کھا کر اپنے سچا ہونے کا یقین دلائے گا اور کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو۔